بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سبق میں آپ ادغام کے اصول کے بارے میں سیکھیں گے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے دو آوازوں کو آپس میں ملا کے پڑھنا یا دو حروف کو آپس میں ملانا۔ یہاں جو ہم اصول پڑھنے جا رہے ہیں وہ نون ساکن اور تنوین کے بارے میں ہے۔ تنوین کا مطلب ہوتا ہے دو زبر، دو زیر اور دو پیش، اور نون ساکن کا مطلب یہ کہ جس نون کے اوپر سکون یا جزم کی علامت ہو تو اس نون کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اب اصول یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی آ جائے، یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون، ٹھیک ہے، یہ جو کمبینیشن ہے یا مجموعہ ہے یا، را، میم، لام، واو، نون، 6 حروف کا، تو اگر ان میں سے کوئی بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں پر نون یا تنوین کا جو نون ہے اس کو ان حروف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے تو اس نون کو یا سے ملا کر پڑھیں گے اور اس کو پڑھیں گے من یقول، یعنی جب آپ نے میم کو یا سے ملا دیا تو اس میں نون کی آواز بھی آنی چاہیے، نون اور یا کی آواز آپس میں مل جائے گی، مکس ہو جائے گی، جیسے من یقول۔ اب حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، ان میں سے 4 ایسے ہیں کہ جب وہاں پر آپ نون ساکن یا تنوین کو ان حروف سے ملائیں گے تو غنہ بھی کریں گے، جیسے من، ٹھیک ہے، یا من، اور مم، یا میوا، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کے جو ہے وہ جب نون ساکن یا تنوین کو آپ یا، نون، میم اور واو سے ملائیں گے تو اس میں غنہ بھی کریں گے۔ لیکن اگر یہ ادغام جو ہے وہ لام یا را پر کریں، یعنی نون ساکن یا تنوین کو را سے ملا کر پڑھیں یا لام سے ملا کر پڑھیں تو اس پر غنہ نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر ملدن، اب یہاں پر بھی نون ساکن کو ہم لام سے ملا رہے ہیں لیکن اس کو ملدن نہیں پڑھیں گے بلکہ ملدن۔ اور ایسے یہاں پر دیکھیں رؤوف الرحیم، تو فا پر تنوین ہے جس کو ہم را سے ملا کر پڑھیں گے لیکن یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، جیسے رؤوف الرحیم۔ اب یہاں جو مثالیں دی ہیں میں ان کو پڑھنے لگا ہوں اور آپ ساتھ ساتھ دہراتے جائیں، اور جہاں ضروری ہوگا تو میں وضاحت بھی کرتا جاؤں گا کہ ان کو ملا کر پڑھنے سے ان کی آواز کیسی بنے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ، فَمَن يَعْمَلْ، اب یہاں پر ہم نون ساکن کو یا سے ملا کر پڑھ رہے ہیں اور اس پر غنہ بھی کریں گے، جیسے فَمَن، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے من یشاء، من یشاء، من یقول، من یقول، یومئذ یصدر۔ اب اس مثال میں تنوین کے بعد یا آ رہی ہے، اس لیے ہم اس یومئذ کی جو تنوین ہے اس کو یا سے ملا کر پڑھیں گے اور غنہ کریں گے، یومئذ یصدر۔ اس کے بعد ہے شرًا یرہ،
شرا يره. اب یہاں پر نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے، تو ان نون کو آپس میں ملا دیں گے اور غنہ کریں گے. جیسے فَلَن نَزِيدَكُمْ، فَلَن نَزِيدَكُمْ. من نطفة، من نطفة. يومئذ ناعمة. اب اس مثال میں یومئذ ذال کے نیچے دو زیر ہے یعنی تنوین ہے، اور اس کو ہم نون سے ملا کے پڑھیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے. جیسے یومئذ ناعمة. عاملة ناصبة. عاملة ناصبة. اس مثال میں نون ساکن کے بعد میم ہے، اس لیے ہم ان کو ملا کے پڑھیں گے، اور جب ان کو ملا کے پڑھیں گے تو اس میں نون کی آواز غائب ہو جائے گی، صرف میم کی آواز آئے گی. جیسے میم، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس میم کو میم کے ساتھ ملا لیں گے اور نون کی آواز غائب ہو جائے گی. میم مسد. من مسد. من ماء. من ماء. مثلا ما. مثلا ما. اب یہاں پر اس مثال میں بھی تنوین کے بعد میم ہے، تو جو تنوین کا نون ہوتا ہے اس کو ہم میم سے تبدیل کر لیں گے اور فا کو میم سے ملا کر پڑھیں گے، اور اس میں نون کی آواز نہیں آئے گی. جیسے کعصف مأکول. كعصف مأكول. صحفا مطهرة. صحفا مطهرة. اب اس مثال میں نون ساکن کے بعد واو ہے، تو اب نون کو واو کی آواز میں ملا کر پڑھیں گے اور غنہ کریں گے. جیسے من
من ورائهم من ولي من ولي تو اس مثال میں را کے اوپر دو زبر ہے اور اس کو ہم واو سے ملا کے پڑھیں گے، جیسے کثیرا ویہدی، کثیرا ویہدی، ووالد وما ولد، ووالد وما ولد، من يشرك من يشرك وإن يردك وإن يردك عظاما ورفاتا عظاما ورفاتا أن يخلقا أن يخلقا لعنة ويوم القيامة لعنة ويوم القيامة حميد مجيد حميد مجيد